اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر سے سورۃ الحجر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی 99 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے بالکل لاسٹ میں موجود ہے۔ پہلے اس کی تلاوت کریں گے اور پھر 14ویں پارے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات۔ تل کا یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، و قرآن اور قرآن، مبین روشن ظاہر۔ اب اس کے جو بامحاورہ ترجمہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر مراد قرآن کریم ہے اور کتاب سے مراد لوح، وہ لوح جہاں پر قرآن پہلے موجود تھا اور پھر اس کے بعد وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ 23 سال کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس دنیا میں نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو اس قرآن کا ذکر کیا گیا کہ اس کی آیتیں روشن ہیں، حق کو باطل کو واضح کر دینے والی، حق کو عیاں کر دینے والی، اور لوگوں کو اس چیز کا حکم دینے والی کہ حق اور باطل اب تمہارے سامنے ہیں، اچھا کیا ہے برا کیا ہے دونوں تمہارے سامنے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم حق کو اپناؤ اور باطل کو چھوڑ دو۔ حق وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور باطل اس جاگ کی طرح ہے جو کہ وقتی طور پر بڑھا ہوا تو لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی اصل کوئی نہیں ہوتی، وہ مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے اور وہ مٹ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کی واضح کر دینے والی آیات کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، ان پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے، اور پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ تو اتنا کنفرم ہے کہ یہ بروز قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب وہ عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو آرزوئے کریں گے کہ کاش ہم لوٹ جاتے اور مسلمان ہوتے اور مسلمان ہو کے زندگی گزارتے۔ اب یہ نا لو کانوا مسلمین، روایات آتی ہیں کہ جب کفار دیکھیں گے کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں اور مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو تب اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی تسلیم کرنے والوں میں سے ہوتے، کاش ہم بھی ماننے والوں میں سے ہوتے، کاش ہم بھی مکذبین میں سے نہ ہوتے تو آج ہم بھی عذاب نار سے بچ جاتے۔ اور بعض روایات کے مطابق وہ گناہ گار مسلمان جو جہنم میں ہوں گے، جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کفار ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہمیں بھی عذاب سے چھٹکارا مل جاتا اور آج ہم بھی عذاب سے بچ جاتے جس طرح تم بچ کے جا رہے ہو۔ تو اس وقت کا پچھتانا کس کام کا؟ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو کھلے عیش میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، وہ من چاہی زندگی میں ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں ابھی ایک خیال آیا کہ اس وقت کافر یہ توقع کر رہے ہوں گے، یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور اللہ کے فضل سے اگر آج ہم اپنا حال دیکھ لیں تو آلریڈی ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ایمان کا، کیا ہم اپنے کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر رہے ہیں کہ جس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، جس ایمان، جس بلیف کی وجہ سے کافر اس وقت ہم پہ رشک کریں گے، کیا آج ہم اپنی زندگیوں کو اپنے لیے قابل رشک بنا رہے ہیں؟
کیا ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگیوں کو ویسا نمونہ بنا رہے ہیں کہ وہ ہماری کریٹ کی ہوئی روشنی میں چل سکیں؟ دوسروں کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے مصیبت کو دور کرنے والا، راہیں ہموار کرنے والا خود کو پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج سانسیں ہیں۔ یہ وہ سانسیں ہیں جو ہماری اپنی ہیں لیکن ہماری اپنی وفادار نہیں ہیں۔ کسی بھی وقت آخری سانس ہماری ہوگی اور ہمارا اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم چلے جائیں گے، نہ کبھی دوبارہ آنا ہوگا، نہ کوئی ہمارا نام لینے والا ہوگا۔ قبر میں صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اس آیت سے اپنے اعمال کو دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے تو تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو وہ جلد جان جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں پر جو اس وقت مکہ میں مکین مسلمان تھے اور ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ کافر اس وقت کھلے عیش میں ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں لیکن وہ کھا پی بھی رہے ہیں، وہ عیش میں بھی ہیں، وہ سرداری بھی کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا ان کو اس طرح ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان قریب یہ جان جائیں گے جو یہ کر رہے تھے، فسوف یعلمون، وہ جان جائیں گے۔ ابھی دنیاوی مزے اڑا لینے دو اور یہ امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ کون سی امیدیں؟ لمبی زندگی کی، لمبی سرداری کی، ہمیشہ رہنے کی، اور یہ کہ آخرت نہیں قائم ہوگی، نہ عذاب ہوگا، نہ سزا ہوگی، نہ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جو لمبی لمبی امیدیں انہوں نے باندھ رکھی ہیں، انہیں اس غفلت کا شکار رہنے دو، ان قریب یہ حقیقت جان لیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ اور کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ کفار کے جو انہوں نے بہانے تراشے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے حکم اپنی طرف سے جو نازل کیا وہ کیا تھا کہ ہم پھر جو فرشتے نازل کرتے ہیں وہ حق فیصلہ ہی لے کے آتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، اور کس قسم کا مطالبہ ہے کہ ہم فرشتے اترتا دیکھیں گے کہ وہ تم پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو ہم تمہیں مانیں گے کہ تم نبی ہو، ہم تمہارا ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں فرشتے دکھاؤ، ہم تم پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ اگر فرشتے دیکھ لیتے ہم تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے پھر فرشتے ایک ہی دفعہ میں پھر نازل فرماتا ہوں، اور وہ کس لیے؟ اول تو یہاں پر دو طریقے سے مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہر قسم کے کام پر، امور پر مامور کیا ہوا ہے، وہ ہر کام پر مامور ہے اور ہر فیصلے کے لیے ایک مدت مقرر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پھر وہ عذاب ہی لے کر، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی بھی ان کے ذمہ تھی، اور قوموں کو عذاب میں مبتلا کرنا اور عذاب سے ان کو نیست و نابود کر دینا بھی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذمہ تھا۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے یہ جن فرشتوں کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی اتاریں گے، اور پھر اس وقت ان لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کلام رب العالمین کے نازل کردہ تھے، تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحیفے جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کر رکھا ہے لیکچرز میں۔ تو وہ تمام جو کتابیں ہیں وہ کیا تھیں کہ وہ عالم جو ہیں نا حضرات، ان کے بس تک تھیں۔ جو لوگ گرجا گھروں میں ہوتے یا جو یہودی تورات پڑھنے والے تھے، وہ ان تک، ان کتابوں تک دسترس انہی کو حاصل تھی۔ اور جو عام عوام الناس تھے وہ جب ان سے کوئی فیصلہ لینے جاتے تو جو وہ عالم کہتے ان کو مان لیتے، اور جو فیصلہ لگتا جو
اہل دولت حضرات تھے، جو سردار تھے، ان کو لگتا کہ بھئی یہ فیصلہ جو ہے قرآن میں جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں جو فیصلہ نازل کیا گیا ہے یہ ہمارے اگینسٹ چلتا ہے، اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ تو وہ کچھ رقم دیتے اور وہ جا کے کیا کرتے کہ ان پادریوں وغیرہ کو کہتے کہ اس کو بدل دیا جائے، تو وہ ان کے کہنے پر وہاں سے وہ حصہ حذف کر کے تبدیل کر دیتے، حکم بدل دیتے، اور وہ تحریف شدہ ہی جو کتابیں ہیں وہ عوام میں تحریف شدہ حکم ہی پھیلنا شروع ہو گئے۔ اس سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے جو الفاظ تھے، ان کی نشانیاں تھیں پچھلی کتابوں میں، وہ بھی بدل دی جاتی کہ وہ نبی جو آخری نبی آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، حسد، بغض، عناد کی وجہ سے۔ الغرض یہ کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنی منچاہی بہت زیادہ تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس قرآن میں جس طرح، اگر آپ نے انٹروڈکشن ٹو ہولی قرآن والا لیکچر لیا ہے تو کس طرح سے ہمیں اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کن کن ادوار میں جمع ہوتا رہا۔ قرآن کو مختلف طرح سے مختلف صحیفے پہلے الگ الگ بنائے گئے صورتوں کے، ان کو کمبائن کیا گیا، ان کی کمپائلائزیشن کی، ان کو کمپائل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس قرآن کو مکمل جامع کتاب کی شکل دی گئی عہد عثمانی میں، ان کو تقسیم کیا گیا دوسرے ممالک میں۔ تو ان تمام امور کے دوران قرآن میں ذرہ برابر بھی ایک آیت کا ہیر پھیر نہیں، کمی یا زیادتی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن آج سے تقریباً اب 1500 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا آج بھی وہ ہے۔ ہاں، کہیں کبھی کوئی اگر مسٹیک نکل آتی ہے نا کسی ادارے کی طرف سے پبلش کرنے میں زبر زیر یا پیجز کو آگے پیچھے ہونے میں، وہ ان سے جو مسٹیک نکل آتی ہے جو کہ درست کروا لی جاتی ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو، لیکن ادروائز مفہوم میں، آیات میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ رب نے قرآن میں خود فرمایا میں نے نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو ہر دور میں قرآن کریم پر جو مغرب سے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے حملے ہوتے رہے، قرآن کو چینج کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، قرآن میں تحریف، تبدیلی لانے کی، مسلمانوں کو بہکانے کی، ورگلانے کی، لیکن ہر دور میں وہ ناکام ہوئے۔ اور اس حقیقت کو وہ خود بھی جان چکے ہیں کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اس قرآن کو بدلنے کی یا مٹانے کی، علیہ اعوذ باللہ، وہ نہیں بدل سکتے، نہ ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ انشاءاللہ حفاظت قرآن پر ڈیٹیل لیکچر ایک الگ سے اپلوڈ کر دوں گی جس میں مزید تفصیلات ہوں گی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ وہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ اب گزشتہ جو آیات تھی ان میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا ہمیں فرشتے دکھاؤ، ہم فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ تم پر قرآن نازل کرتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں اس سے بڑھ کے ان کے لیے اگر کر دوں نا کہ آسمان کی طرف دروازہ کھول دیا جائے اور یہ وہاں آنا جانا شروع کر دیں، وہ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کے چڑھ پڑیں، پھر بھی وہ یقین نہیں کریں گے کہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، تب بھی وہ یہی والا ہیلا کریں گے کہ یہی والا بہانہ کریں گے، کیا کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم پر جادو کیا گیا ہے، ہم اس معجزے کو نہیں مانتے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ قرآن جیسے معجزے کو بھی نہیں مانیں گے، لاکھ بہانے کریں گے۔ لہٰذا اے محبوب، آپ سے پہلی قومیں بھی اپنے نبیوں کو جھٹلاتی تھیں، ان پر بھی ان کے جھٹلانے کی وجہ سے عذابات نازل ہوئے اور وہ قومیں عذابات میں مبتلا ہوئیں، ان کی ہنسی ہی ان کے لیے عذاب کی وجہ بنی، ان کا مذاق ہی ان کے لیے پکڑ کا سبب بنا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود قومیں ہو گئیں۔ یہاں تک پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔